لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میت کے متعلق احکامات اور مسائل اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے میں، اس کو کفن دفن دینے میں جلدی کی جائے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہبری فرمائی، توجہ فرمائی ہے. حدیث پاک میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا کہ ان پر نازک حالت طاری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہی آ چکا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا تاکہ میں نماز پڑھاؤں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا. اس لیے کہ مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دیر تک گھر میں رکی رہے. اسی طریقے سے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی تمہارے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر تک پہنچانے میں اور اس کی تکفین و تدفین میں جلدی سے کام لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. ان حدیث پاک سے پتہ چلا کہ تکفین و تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے. احادیث پاک میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ رات میں کسی صحابی کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے رات میں اطلاع بھی نہیں دی کہ رات کا وقت ہو چکا ہے. تو صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی اور رات میں ان کو دفن بھی کر دیا. پھر بعد میں آپ علیہ السلام کی اطلاع دی گئی کہ رات میں کافی دیر ہو گئی تھی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو تکلیف دیں. آج ہمارے یہاں اس عمل میں بھی بڑی تاخیر کی جاتی ہے کہ گھنٹوں کہیں بلکہ 24 گھنٹے اور ایک دن بھی کبھی کبھی میت کو چھوڑا رہتا ہے کہ فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں. جب حیات تھے، زندہ تھے، تب تو سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے رشتہ دار نہیں آتے تھے، بلکہ پوری زندگی دیکھا جائے تو دور دراز کے رشتہ دار زندگی میں چند ہی مرتبہ ملاقات اور زیارت کے لیے آئے ہوں گے. اور اب انتقال ہو گیا تو دور کے رشتہ داروں کے لیے میتوں کو روکا جا رہا ہے، اس میں تاخیر کی جا رہی ہے. یہ حدیث پاک سے اسے منع فرمایا گیا کہ اس کو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے. اور ایک وجہ یہ بھی کہ مرنے والا مسلمان یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. اگر وہ جنتی ہے تو جلدی سے ہم اس کو قبر تک پہنچا دیں کہ وہ جلدی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. اور اگر وہ جہنمی ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، جہنمی ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنے گھر میں دیر تک روکنا نہیں چاہیے. تو دوسرے میت کے بعد سب سے پہلا دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے. اگر میت کے اگر انسان کے بدن سے روح نکل گئی تو غسل دینے کے بعد تک بھی اس کے پاس اب قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی. روح نکلنے کے وقت جب سکرات کا وقت ہے تب تو یاسین شریف پڑھی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، سورہ یاسین پڑھے تاکہ اس کی روح کو نکلنے میں آسانی ہو. لیکن جب روح نکل جائے، مر جائے، تو غسل دینے تک اس میت کے پاس قرآن کریم کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ میت کو غسل دینے کا مرحلہ. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے مسلمانوں پر، کہ اگر کوئی مسلمان ہماری بستی میں مر جائے، انتقال کر جائے، تو مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ اس کو غسل بھی کا انتظام بھی کرے، اس کے کفن دفن کا، اس کے دفن کا انتظام پورا کیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو غسل دینے ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے تو وہ گناہ سے ایسا پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے گویا یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کسی مسلمان بھائی کو غسل دے دینا۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی کہ ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، ہمارے ماحول کو دیکھے کہ بھئی ہمارے محلے میں حاجی کتنے ہیں، مالدار کتنے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، تہجد گزار کتنے ہیں، صف اولیٰ کے پابند کتنے ہیں، بے شمار ہمارے علاقے میں آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے۔ لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں، پورے سگرام پورے کے علاقے میں اس بات کا جائزہ لیا جائے، مردوں میں اور عورتوں میں مستورات میں تو اور بھی کمی ہے کہ مرد عورتوں میں غسل دینے والے حضرات کتنے ہیں، مستورات میں کتنی ہیں اور مردوں میں کتنے ہیں۔ مرد میں تو پھر بھی کچھ حضرات ہیں، مستورات میں تو نہ کے درجے میں ہمارے یہاں موجود ہے بس 4-5 وہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور زیادہ نہیں۔ یہ 4-5-6 کا ہماری بستی کے اعتبار سے ہونا یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس بارے میں بڑی کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ میت کو غسل دینے کو وہ معیوب سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو خراب سمجھتے ہیں۔ ان کو اس حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سیکھتے جان کو پتہ ہی نہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ میت کو غسل بھی اسی طرح سے دینا ہے جیسے انسان زندہ رہتے ہوئے اپنی حیاتی میں غسل کرتا تھا۔ اپنی حیاتی میں زندگی میں جیسے غسل کا طریقہ ہے وہی طریقہ میت کو بھی غسل دینے کا ہے۔ کہ حیاتی میں زندگی میں غسل کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے پیشاب پاخانہ کی جگہ کو صاف کیا جائے، دھویا جائے، چاہے اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد سیدھی دائیں طرف اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہا دیا، غسل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح میت کو غسل دینے کا بھی طریقہ ہے۔ حیاتی میں انسان خود غسل کرتا ہے، مرنے کے بعد مسلمان اس کو غسل کراتا ہے۔ تو اس کے احکامات اور اس کے مسائل بھی علماء کرام نے، فقہ کرام نے لکھے کہ میت کو غسل کس طرح سے دیا جائے، اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بیری کے پتے وغیرہ ڈال کر پانی کو تھوڑا سا گرم کر لے، بہت زیادہ گرم بھی نہیں، اتنا گرم کہ آدمی کا بدن، جو زندہ آدمی اس گرم پانی کو استعمال کرتا ہے اس طرح سے پانی کو گرم کیا جائے۔ اور پانی کو گرم کرنے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بھئی لکڑی ہی جلانا چاہیے، گیس کے چولہے پر گرم نہیں کر سکتے، یا اسی طریقے سے پانی یہ تازہ پانی ہونا چاہیے، کنویں کا پانی یا بورنگ کا یا موٹر کا تازہ پانی ہونا چاہیے، یہ ٹنکی کا پانی نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے علاقے میں اس طرح کے رواج اور رسم و رواج بھی ہے کہ بھئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹکی کا یہ ٹانکی کا پانی نہیں چلے گا، ٹنکی میں جو پانی ہے تازہ پانی ہونا چاہیے۔ ہمارے علاقے کا ایک مسئلہ میرے سامنے آیا، 4تھے منزلے پر رہنے والے فلیٹ میں نہ لفٹ ہے، وہاں انتقال ہو گیا، اور وہاں یہ بات مسئلہ ہے کہ بھئی ٹنکی کا پانی نہیں چلے گا میت کو غسل دینے کے لیے۔ میت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی ہونا چاہیے جو بورنگ سے نکلا ہوا۔ اس نے پوری زندگی ٹنکی کے پانی سے وضو کیا، غسل کیا، پوری زندگی اسی پانی سے غسل کر کے نمازیں پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور مرنے کے بعد اب یہ پانی استعمال نہیں ہوگا۔ تو شادی بیاہ میں اور موت میت میں بہت سی خرافات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ ہے یا غیروں کی عادت ہے، جس کو ہم نے شادی بیاہ موت میت میں داخل کر دیا ہے، اور ہم اس کو عبادت بھی سمجھتے ہیں، اس کو شریعت سمجھتے ہیں۔
اس موقع پر بھی ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں، مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں۔ اگر شادی بیاہ کا موقع ہے، موت میت کا موقع ہے، علماء کرام سے رجوع کریں کہ بھئی یہاں خوشیاں کا، میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے، مجھے خوشیاں کس حد تک منانے میرے لیے جائز ہے، میرے گھر میں موت ہو گئی، میت ہو گئی، غم کا موقع ہے، ماتم کا موقع ہے، شریعت میری کیا رہبری فرماتی ہے، کس طرح سے مجھے کرنا ہے، اس علماء کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے سے چلا آ رہا ہے، دیکھتے چلا آ رہے ہیں، ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہم علماء کرام سے پوچھ کے قرآن احادیث کے موافق عمل کرنے والے بنے۔ تو خیر یہ جنا غسل دینے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے کہ پہلے پانی کو گرم کر لے، بیری وغیرہ کے پٹے ڈال کر اس میں تھوڑا جوش دے دیا جائے۔ اور پانی گرم پانی کے لیے ضروری نہیں کہ تازہ پانی ہی ہونا چاہیے، یا اس کو گرم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ لکڑی ہی پر گرم کیا جائے گا، گیس کے چولہے پر گرم نہیں کر سکتے، یہ ایسا کچھ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ میت کو چارپائی پر جو تختہ، جو غسل دینے کا تختہ ہوتا اس پر لٹا دیا جائے، اور اس کے کپڑے کو نکال دے، اور اس کے کپڑے کو نکال کے ایک موٹا سا کپڑا اس کے پہلے کپڑے پر بدن پر ڈال دے، کپڑے کو نکالنے سے پہلے، تاکہ اس کا سطر کھل نہ جائے۔ جس طریقے سے زندگی میں سطر کو چھپانا ہے، مرنے کے بعد بھی نہلاتے وقت بھی اس کے سطر کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا سطر کھلنے نہ پائے، اور وہاں بھی نہلانے کے وقت وہی افراد ہو، خامخواہ کی بھیڑ نہ کرے، بلکہ جو لوگ غسل دینے والے ہیں وہی لوگ کھڑے رہے۔ تو کپڑے اس طرح سے اتارے کہ اس کے اوپر ایک پہلے چادر ڈال دے کہ ناف سے لے کر گھٹن تک کا حصہ اس کا سطر کا چھپ جائے، اس کے کپڑے کو نکال دیں۔ اور غسل دینے سے پہلے چارپائی کو لوبان وغیرہ سے دھونی دی جائے گی۔ لوبان سے، یا تو لوبان نہیں ہے تو اگربتی ہے، جو میت کا جو کفن کا دفن کا جو پوری کٹ ملتی ہے اس میں یہ بھی اگربتی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی غسل دینے سے پہلے جو غسل کی جو چارپائی ہے، جو تختہ ہے جس پر غسل دیا جا رہا ہے، اس کو دھونی دینا چاہیے لوبان سے، اگربتی کے ذریعے طاق عدد میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق عدد میں دھونی دی جائے گی۔ اس کے بعد کپڑے جو اتاریں گے کہ اس کے کپڑے بدن کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا ڈال دیں گے جو ناف سے لے کر گھٹن تک اس کے سطر کو چھپ جائے۔ اس کے بعد جس طرح سے ہم زندگی میں غسل کرتے ہیں، پہلے پیشاب پاخانے کی جگہ کو ہم صاف کرتے ہیں جس کو استنجا کرنا کہتے ہیں، تو میت کو بھی استنجا کرا دے، یعنی اس کی پیشاب اپنے ہاتھ پر کپڑا، موٹا سا کپڑا لپیٹ دے، الٹے ہاتھ میں اپنے موٹا سا کپڑا لپیٹ دے اور اس کے ذریعے اس کو استنجا کرا دے۔ اس کے بعد اس کو وضو کرانا ہے، جیسے غسل کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تو اس کو بھی وضو کرانا ہے، لیکن میت کو وضو کرانے کے وقت یہ خیال رکھا جائے گا کہ ہم جس طرح سے زندگی میں انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو میت کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، اس کے ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ روئی ہے یا کپڑا ہے اس کو یا روئی کے ذریعے اپنے انگلی میں لپیٹ لیا جائے اور اس کو گیلا کر کر اس کے منہ میں پھیر دیا جائے 3 مرتبہ، یہ کلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے روئی کو تھوڑی سی روئی کو لے لے ہاتھ میں، اس طرح سے اس کی گول طرح سے بنا لے اور 3 مرتبہ اس کے ناک میں گھما دے تو یہ ناک اس سے صاف ہو جائے گی۔ پھر اس کا چہرہ دھو لے، ہاتھوں کو دھو لیا جائے، سر کا مسح کرے، پیر دھو لے، یہ اس کا وضو ہو گیا۔ اب وضو کے بعد پھر سیدھے ہاتھ پر جیسے ہم غسل کرتے ہیں، پہلے سیدھے کاندھے پر پانی ڈالتے ہیں، پھر الٹے دائیں پہ پہلے دائیں پر ڈالتے ہیں، پھر بائیں پر ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کو میت کو کروٹ دی جائے گی، بائیں کروٹ دی جائے گی تاکہ دایاں حصہ اس کا اوپر آ جائے۔ بائیں طرف میت کو کروٹ دے دی جائے گی کہ دایاں حصہ اس کا اوپری طرف آ جائے، اور دائیں حصے میں پہلے پانی بہائے، 3 مرتبہ اچھی طریقے سے پانی بہائے کہ بھئی نیچے کے حصے تک اس کو میت کو پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کو دائیں کروٹ دی جائے گی اور بائیں ہاتھ کی طرف اس کو پانی بہایا جائے گا، اور 3 مرتبہ پانی بہائے، اس طرح سے بہائے کہ نیچے تک اور پورے بدن تک پانی بہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھویا جائے، صابن وغیرہ کے ذریعے سر ہے اس کا بدن اس سے صابن کے ذریعے مل دے، اور وہ ملنے کے بعد اس کو صابن کو پانی کے ذریعے سے چھڑا دے، اور اس طرح سے پورے بدن پر پانی ڈال دے کہ پورا بدن پر پانی پہنچ جائے، اس کا غسل ہو گیا۔ پھر غسل دینے کے بعد
ہاں پورے بدن پر پانی بہانا ہے. جس طرح سے حیاتی میں یہ ہاتھ وغیرہ ہے تو اس کو ہاتھ کو تھوڑا اوپر کر لے کہ بغل کے نیچے صابن وغیرہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہر جگہ پہنچا دے اور وہاں صابن لگا کر پھر پورے بدن پہ پانی کو پہنچا دے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت مرنے کے بعد میت کے بدن کے نہ کسی بھی جگہ کے نہ بال کاٹے جائیں گے نہ ناخن کاٹے جائیں گے نہ اس کو غسل دینے کا اس کے بالوں میں اس کی داڑھی میں کنگھی کی جائے گی. اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا. تو میت کو پورا پانی پہنچا دے اور پانی پہنچانے کے بعد پورے بدن میں پانی ڈال دیا. اب پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا ٹیک دے دے, پیچھے سے کمر کی طرف اس کو بٹھا دے اور اس کے پیٹ پر ہلکے سے ہاتھ ملے. اب پھر اس کو لیٹا دے. اب اگر کوئی نجاست اس کے بدن سے نکلی ہوئی ہے تو پورا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر اس کے بدن سے کوئی ناپاکی نکلی کوئی گندگی نکلی تو اس ناپاکی گندگی کو صاف کر دے, پانی بہا دے اور جہاں اس کے عضو پر لگی اس عضو کو دھو دے, صاف کر دے. پورا غسل نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ غسل میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے افضل میت کا قریبی رشتہ دار ہے. میت کا سب سے قریبی رشتہ دار یہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے کہ وہ اپنی میت کو غسل دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سب سے آخری اس کی خدمت ہے, کیونکہ اب تو وہ مر گیا, اب قبر میں چلا جائے گا, اس کے بعد خدمت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. تو یہ خدمت کا آخری موقع ہے, جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو غسل دیا جائے. ایسے غسل کی جو میں نے فضیلت بیان کی, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو میت کو غسل دیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کے عوض میں وہ ہدیہ لیتا ہے, پیسہ لیتا ہے, تو میت کو غسل دینے پر پیسہ لینا یہ جائز تو ہے. لیکن اگر کوئی شخص میت کے غسل دینے پر میت کے غسل دینے کے بعد وہ عوض میں پیسہ لے رہا ہے, اب وہ اس حدیث کی فضیلت کا مستحق نہیں ہوگا. جو حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ اس شخص کے لیے جو خالصاً للہ اللہ کے لیے غسل دے رہا ہے. اگر پیسے لے رہا ہے تو اس حدیث کی فضیلت میں وہ مرد شامل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو خرچہ ہے غسل دینے کا, جو لوگ غسل کے پیسے لیتے ہیں, غسل دینے والے کو پیسہ دینا ہے, کفن کا پیسہ ہے, قبر کھودنے والے کا پیسہ, یہ سب اخراجات جو ہے یہ خرچ کون کرے گا؟ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مرنے والا جو مر گیا ہے اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے مال میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے مال میں سے کہ نہلانے والے کو بھی پیسہ دیا جا سکتا ہے, کفن خریدا جا سکتا ہے, قبر کھودنے والے کو قبر کی قیمت کھودنے کی عوض دیا جا سکتا ہے, تو اس نے جو ترکہ ہے, اس کا جو ترکہ ہے, جو اس کی میراث ہے اس نے چھوڑی ہے, اس کی میراث میں سے ان تمام چیزوں میں خرچ کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست احباب یا کوئی اجنبی اپنی طرف سے خرچہ کر دے کہ بھئی اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن مجھے خرچہ کرنا بھی, اس کے کفن کا میں دوں گا, اس کے غسل کا اس نے پورا خرچہ اپنی طرف سے کر لیا, تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کوئی لازم و ضروری نہیں کہ میت کے مال ہی میں سے ان چیزوں کو خرچ کیا جائے, یا یہ بھی ضروری نہیں کہ میت کے گھر والے ہی خرچ کرے. اگر میت کے گھر کے علاوہ اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی دوسرا کوئی رشتہ دار ہے, اس نے کفن خرید لیا اور ان ساری چیزوں کا انتظام کر لیا, اب گھر والے کے لیے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اب گھر والے یہ سوچے یہ ذمہ داری تو ہمیں تھی, اس نے کیسے ادا کر لی, اس کو ہمیں دینا ہی پڑے گا, صحیح نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی رشتہ دار میں کوئی اس طرح سے معاملہ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں, یہ ادا ہو جائے گا. اگر مرنے والا مر گیا لیکن اس نے کچھ مال بھی نہیں چھوڑا, اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس سے کفن کو خریدا جائے اور اس سے قبر کھودنے والے کی قبر کو تیار کیا جائے, اسی رقموں کو اس نے نہیں چھوڑا ہے, تو اب اس کے رشتہ دار میں جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہے, جو اس کی حیاتی میں اس کا نان و نفقہ مرنے والے کے ذمہ تھا, تو اس حیات زندہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے اس کے کفن دفن کا, اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میت کے لیے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ کی رقم جائز نہیں ہوگی, چاہے مرنے والا غریب ہی کیوں نہ ہو اور پوری زندگی زکوٰۃ ہی لینے والا ہو, زکوٰۃ لے کر اس نے اپنے گزارا کرا ہے, زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے. لیکن اگر کوئی مر گیا تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کے کفن کو خریدے یا قبر کھودنے والے کی اس کو اجرت دے اور کفن خرید کر اس کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے
کہ سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے. مرنے والا تو مر گیا، آپ نے کفن خرید کر اس کو پہنا دیا تو وہ تو مر چکا ہے، تو اس کا مالک کون بنا؟ ہاں کوئی للہ رقم کا انتظام نہیں ہے، زکوٰۃ ہی کی رقم ہے اور للہ رقم ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو زندہ غریب ہو، کوئی زندہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. پھر اس کی تشکیل کی جائے کہ بھئی یہ فلاں شخص غریب ہے، وہ مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، آپ کے پاس اتنی رقم بھی، آپ نے رقم میں سے کچھ رقم دے دو تاکہ اس کے کفن کا انتظام ہو جائے. پھر اگر وہ کچھ رقم اپنی طرف سے دے دے تو وہ ایک ہیلے کی شکل ہو جائے گی، ورنہ براہ راست ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم سے کفن کو خرید کر کفن دفن میں استعمال کرنا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو کفن دینے میں غسل دینے کے بعد پھر ایک غسل دے دیا. غسل دینے کے بعد اس کو ٹوال وغیرہ کے ذریعے بدن کو سکھا دیا جائے. پھر چارپائی پر اس کے سطر کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے وہاں سے نکالنے سے پہلے نیچے زمین پر پہلے کفنوں کو بچھا دے اور کفن کو بچھا کر اس میت کو اس پر لے کر آ جائے. اب مرد کے لیے کتنے کا کپڑے ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے کفن کی کتنے کپڑے ہونا چاہیے اور کفن کی کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کی مجلس میں بیان کریں گے. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.